السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور یہ مقصد بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کچھ مسلمان کہ اسلام صرف ہمارے لیے ہے، غیر مسلم سمجھتے کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بیان کیا، ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو تم صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ سناتن دھرم میں بھی مورتی کی پوجا نہیں ہے، اسلام میں بھی قبروں کی پوجا نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، انہوں نے ان پڑھ مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو بس یہ جو نا پھر ان کی آنکھیں کھل جائے گی۔ اسی طرح سے پانڈل لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھرم کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، وہ سنسکرت پڑھتے ہیں اور سنسکرت کا معنی نہیں بتاتے ہیں، اس لیے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویدوں کا منتر پڑھ رہے ہیں اور یہ بہت ہم سے بہترین ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں بیان کیا ہے، آیت نمبر 70 میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو، سب کو مکرم بنایا ہے۔ لیکن مکرم کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک رب کی عبادت کرے، ایک رب کی پوجا کرے۔ ٹھیک ہے، مورتی کا گھر بنانا، مزار کا گھر بنانا، یہ سب غیر فطرت چیز ہے، سناتن دھرم کے خلاف ہے، اسلام کے دھرم کے خلاف ہے۔ آپ سب تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، پھر جو ہے نا کسی کی بات مانیے۔ سائنس بھی کہتا ہے کہ کسی کی بات ہی مت مان لیں، آپ ریسرچ کریں۔ اور اللہ آج سائنس کہتا ہے کہ 1447 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان کیا، آیت نمبر 5 میں، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو اللہ کو مانتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو کہ ایک رب ہے، ایک ایشور ہے، ان جاءکم فاسق، کوئی شخص تمہارے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے، اس بات کی تحقیق کرو، ریسرچ کرو، تب اس بات کی مانو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت میں اور ان پڑھ بن کے ان باتوں کو قبول کر لو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حق دیا ہے۔ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے قرآن اللہ نے بھیجا ہے، پوری انسان کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسان کے لیے نبی بنا کر آئے ہیں۔ جو ان کی بات مان لیتا ہے، ایک ایشور، ایک رب کی پوجا کرتا ہے، وہ سناتن دھرم کو مانتا ہے۔ اور جو مسلمان ان کی بات مان کے ایک رب کی عبادت کرتا ہے، وہ سمجھ کے صحیح اسلام پر ہے۔ جو قبر کی پوجا کرتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنے دھرم پہ نہیں ہے۔ یہی ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کو تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد آپ جو ہے نا بات قبول کریں، کیونکہ اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے جانا، یہ عارضی زندگی ہے، پھر یہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ انسان آرزو کرے گا پھر بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام، خاص طور پر ہمارے بھارت کے مسلمان اور غیر مسلمان لوگوں کو ہدایت دے اس چیز کا کہ لوگ ایک اللہ کے ایک ایشور کی پوجا عبادت کریں، اور اپنے آپ کو کل قیامت دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بناتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔